صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جن کے پاس مال و دولت ہے، جن کے پاس سرمایہ ہے، جو صاحب حیثیت ہے، وہ تو قربانی کر کے اللہ رب العزت کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے، تو جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے لیکن وہ قربانی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قربانی کرنی لیکن کچھ حالات کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کر پا رہے، پھر ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ ذی الحج کے 10 دنوں میں اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، تو اللہ رب العزت اس کو قربانی کرنے جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ ان 10 دنوں میں جتنا زیادہ عبادت کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ قربانی ایک عظیم شیوا ہے، ایک یادگار ہے، اور قربانی صرف جانور کو قربان کرنے کا نام نہیں، قربانی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا نام ہے۔ قربانی میں جتنا بھی احباب شریک ہوتے ہیں، ان کے قربانی کے جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جانور کے کھال کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر جتنا بال ہوتے ہیں، اللہ رب العزت قربانی کرنے والوں کو ان بالوں کی مقدار کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے، بشرطے کہ انسان کی نیت صاف ہو اور اس کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو۔ تو تمام احباب نے کوشش کرنی ہے کہ جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے آپ کو دکھلاوے سے، اپنے آپ کو دنیاوی چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ اور یہ بھی ایک غلط رسم ہمارے معاشرے میں عروج پکڑتی جا رہی ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ قربانی کے دن روزہ رکھے گا، صبح کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی روزہ رکھے گا، اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک سسٹم ہوتا ہے ان کا، کوئی اس طرح کا رواج ہے، کوئی رسم ہے کہ وہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد اس کی کلیجی یا کوئی اس طرح کی چیز کو نکال کے پہلے بنا کے روزہ افطار کرتے ہیں۔ تو ایسی باتوں کا یا ایسی رسم کا دین اسلام میں دور دور تک کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں یہ چیز ملتی ہے کہ عید کے دن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے میٹھی چیز کھا کر جاتے، اور یہ بھی ملتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام عید والے دن کھانا کھاتے اور خود کو روکے رکھتے تب تک کہ قربانی کا جانور ذبح ہوتا، اس کا کھانا بنتا، پھر آپ تناول فرماتے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ روزہ جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک ہے۔ یہ صبح سے لے کر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے تک کوئی روزہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جس نے روزہ رکھا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ وہ اپنے روزے کو مکمل کرے رات تک، اس سے پہلے روزہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایک غلط رواج ہے، غلط رسم ہے، اس کا دین اسلام میں کوئی تصور نہیں، اور ایسی چیز کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ جو کرتا ہے نہ اس کو کوئی ثواب ہے نہ کچھ، وہ صرف اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے، کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عید کے دن روزہ رکھنا یہ شیطان کا کام ہے۔ عید کا دن جو ہے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے، عید کا دن جو ہے وہ کھانے پینے کا دن ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ملنے کا دن ہوتا ہے۔ تو اس دن روزے کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عید کے دن روزہ رکھے گویا کہ وہ ایسا کہ جیسے وہ شیطانی کام کر رہا ہے۔ تو عید والے دن کوئی کسی قسم کا روزہ نہیں ہوتا۔ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کریں۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ
کہ جو فوج کی والا گھر ہوتا ہے جس میں فوج کی ہو جائے اور جو پہلی عید ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ پہلی عید ہے، ابھی ادھر فوج کی ہوئی ہے، پہلی عید ہے، تو لوگ دور دور سے آتے ہیں ملنے کے لیے، اور مل کے جو ہے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو فوت شدگان ہوتے ہیں ان کے جو پیچھے لواحقین ہوتے ہیں ان کو اذیت دیتے ہیں، ان کو رلاتے ہیں، ان کو یاد دلاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بھی کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔